نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پانچواں پارہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد فطری طور پر عادتاً اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ مردوں کو اللہ رب العزت نے طاقتور بنایا ہے، علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ یہ ایک اصول بیان کیا ہے، وگرنہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی عورت بھی مرد سے علم اور فضل کے اعتبار سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، اسی طرح بعض عورت طاقت کے اعتبار سے بھی مرد سے اوپر چلی جاتی ہے، تو اس سے وہ قانون اور اصول نہیں ٹوٹتا، بلکہ اصول اور فطرت یہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے طاقتور بنایا ہے، عورت کا سربراہ بنایا ہے، مرد کمائی کرتا ہے، نفقہ خرچ کرتا ہے، گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مرد کو عطا کیا ہے۔ اس کی عام سی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک شہر کے اندر جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ پڑھائی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے آگے ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو دیہات کے اندر رہتے ہیں، لیکن بعض دیہات کے اندر رہنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کسی شہر کے اندر رہنے والے سے طاقت کے اعتبار سے اور اسی طرح عمل کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے آگے ہوتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ مرد طبیعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے طہارت کے مسائل کو بیان کیا ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو طہارت کا خیال کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، آپ جنبی ہو جاتے ہیں، آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو آپ پہلے پاکی اختیار کریں، آپ پہلے پاک ہوں، پھر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں اور سجدہ ریز ہوں۔ اسی طرح اگر آپ سفر کے اندر ہیں یا مریض ہیں یا پانی سے آپ دور ہیں، کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے پانی آپ کو میسر نہیں ہو سکتا، پھر آپ اس صورت کے اندر تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تیمم کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تیمم کے دو فرض ہیں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو زمین پر مار کر دونوں کو چھڑکنا ہے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر مار دینا ہے، یہ ایک فرض پورا ہو جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ کو زمین پر مار کر پھر چھڑکنا ہے، پھر دونوں بازو کے اوپر مارنا ہے، جس طرح ہم مسح کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے پاکی کا حکم دیا ہے کہ تم لوگوں نے پاکی اختیار کرنی ہے۔ اس طرح جب پاکی اختیار کریں گے تو اس طرح آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تاکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ عبادت کرنا بھی چھوڑ دیں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت ہر حال میں آپ کو کرنی ہوگی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اصول بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو مجتہدین بھیجے ہیں، جو فقہا بھیجے ہیں، ان کی بات کو ماننا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو شریعت ہے اللہ رب العزت نے کچھ احکام قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں اور کچھ احکامات احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے ہیں، اور کچھ اللہ رب العزت نے اصول بیان کر دیے احادیث مبارکہ کے اندر بھی، اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی، تاکہ ان اصولوں کے تحت ان احادیث اور قرآن پاک کے ذریعے سے مسائل کا اخذ کیا جائے، مسائل کو نکالا جا سکے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ائمہ اور مجتہدین عطا کیے ہیں۔ یہ ائمہ اور مجتہدین فقہا
کہا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی مسائل بتا کر، اپنی طرف سے یہ مسائل اخذ کر کے نکال کر ہمیں بتاتے ہوں، بلکہ یہ ان اصول کے تحت مسائل کا اخذ کرتے ہیں، ان اصول کے تحت ہمیں مسائل بتاتے ہیں تاکہ ہماری شریعت کے اندر رہنمائی ہو سکے۔ یہ بھی قرآن اور احادیث کے اصول کے تحت بتاتے ہیں، یہ احادیث اور قرآن کے احکام ہی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ آپ نے جو شریعت کے اوپر چلنا ہے، اور شروع کے اندر اور ہر نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو نماز کی ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اس کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام کیا ہے۔ پھر انعام کن لوگوں کے راستے پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ ان لوگوں کے طریقوں کے اوپر چل کر آپ سیدھے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے طریقے کے اوپر چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ما انا علیہ و اصحابی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نبیوں کے طریقوں پر چلنا ہے۔ نبی اگر ہر بستی کے اندر نہیں ہے تو وہاں صدیقین ہیں، صحابہ ہیں، ان کے طریقوں پر چلنا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو شہداء ہیں، شہداء کے راستے پر چلنا ہے۔ شہداء سے اگر کوئی بات پوچھی جائے اگر وہ نہ بھی بتائیں تو پھر صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے صالحین کو بھیجا ہے، بزرگوں کو بھیجا ہے، ائمہ مجتہدین کو بھیجا ہے، ان کی بات کو ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے کے اوپر چل کر آپ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، جنت کے راستے پر آ سکتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر آ سکتے ہیں۔ تم لوگوں نے جو اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا۔ آگے اللہ رب العزت نے قتل کے احکام کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کرتا، قتل خطا ہو جاتی ہے، کسی انجانے میں کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، یہ بھی اللہ رب العزت نے ان احکامات کو بیان کیا ہے کہ ان احکامات کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ان احکامات کو سیکھ کر ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو سکیں اور اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آگے اللہ رب العزت نے نمازوں کا حکم دیا ہے کہ نمازیں تم نے پڑھنی ہیں، اور بالخصوص اللہ رب العزت نے باقی نمازوں کا تو حکم دیا ہے، لیکن 2 نمازوں کا اللہ رب العزت نے بطور خاص اللہ رب العزت نے ان کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے کون سی 2 نمازیں ہیں جن کو بطور خاص اللہ رب العزت نے جن کا تذکرہ کیا ہے؟ وہ ایک نماز صلاۃ الخوف ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے کے اندر ہیں، دشمن کے آمنے سامنے ہیں، تو وہاں پر آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس نماز کے طریقے کو بتایا ہے۔ دوسری نماز جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نماز کی پابندی کرنی ہے وہ صلاۃ العصر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز کا خیال کرنا ہے۔ ایسے ہی آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنا بھی گناہ گار ہوگا اس کو میں بخش دوں گا، لیکن اگر کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اگر کوئی مشرک ہے تو میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ اس طرح بعض دفعہ مشرک ہوتے ہیں لیکن سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں، یہ معاملہ اور ہے۔ لیکن جو مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جلدی ہدایت نہیں ملتی،
وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ غیر دین کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب غیر دین کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا پھر اس کے اندر پلٹ کر آنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اس بارے کے آخر میں آگے اللہ رب العزت نے منافقین کے متعلق بتایا ہے۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان کو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ انہی کے پاس مل جاتے ہیں۔ اگر ان کو دنیا دار لوگوں کے ساتھ یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ اگر مل کر ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اسلام کے مخالف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اسلام کے اندر بھی ان کو اگر دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو اس کے اندر ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ لوگ اپنی مفاد کو دیکھ کر چلتے ہیں، اور پھر ان کا ٹھکانہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے نیچے سے نیچے طبقے کے اندر ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ ہر وقت مذبذب ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی ان کے ساتھ ملتے ہیں کبھی ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ ہر وقت اسی ٹوک کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اچھا مل جائے، ہماری دنیا اچھی بن جائے، اسی فکر کے اندر رہتے ہیں۔ اور آخر کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارے محبت بھرے انداز کے اندر فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، تو اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے آپ کو عذاب دینے کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے عقائد کو پورا کرنا ہے، اپنے عقائد کو پختہ کرنا ہے۔ ہمارے عقائد اگر صحیح ہوں گے، عقیدہ نہیں بلکہ عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ فرض کریں کہ اگر ہمارے سارے عقائد ٹھیک ہیں لیکن ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ غلط ہے تو یہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے تمام عقائد ٹھیک ہیں لیکن وحی کا انکار کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر تمام عقائد ٹھیک ہیں، صحابہ کو گمراہ کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، تو یہ پھر غلط ہوگا، جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو اپنے عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، آپ کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔